ہمارے مہمان ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور سب سے پہلے یہ ابھی ہم نے کلپ دیکھے تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے آپ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم سن رہے ہیں روزانہ افواہیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کو ہٹایا جا رہا ہے وزارت اعلیٰ سے، تو کیا معاملہ ہے؟ آپ ہٹ رہے ہیں کہ نہیں قائم ہیں؟ سلیم بھائی شکریہ، بہت عرصے بعد جرگے میں آپ نے یاد فرمایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب تو خود ہی اس سوال میں ہے یا اس کلپس میں ہے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ فرام دا ڈے فرسٹ ہماری جو خواہش رہی ہے وہ کوئی اس سیٹ کے ساتھ، بیکاز دس از ناٹ پرماننٹ، کہ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکیں۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹل لاسٹ مومنٹ، اٹ از 1 year، اٹ از 5 years اور بیانڈ دیٹ آئی ول ورک ہارڈ، اور لوگوں کی کوئی بہتری کے لیے اگر کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آخری مومنٹ تک کام کریں گے۔ ریسٹ تو میرا خیال ہے کہ یہ افواہیں جو لوگ اڑاتے ہیں اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آئی نیور کمنٹ آن دیم، اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا معاہدہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر مالک کی طرح 2.5 سال کے لیے آپ ہوں گے اور پھر مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ آئے گا۔ مسلم لیگ نون کے دوست جو لوکل لیول کے ہمارے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ شیخ جعفر خان بندخیل صاحب ہمارے گورنر ہیں، انہوں نے بھی شاید یہ ایک بات ایک دفعہ کہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یعنی آپ کے نوٹس میں نہیں ہے کہ بھی اس طرح نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ مسلم لیگ کی جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ بلاول صاحب سے ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہوئی، دے نیور ٹولڈ می دس، تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کی طرف سے تو آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم عوامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کے 2 سالہ حکومت کے باوجود بھی بلوچستان کے حالات تو بدلے نہیں لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے۔ سلیم بھائی دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو پیراڈائم ہے انہوں نے پیرلل چلنا ہے، اور لا فیئر اور وار فیئر دونوں جو ہیں یہ پیرلل چلیں گی تو بلوچستان کے حالات مناسب سمت میں جائیں گے۔ میرا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ نے لا اینڈ آرڈر کا کہا ہے، تو ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈس ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آل آف سڈن تو چینج ہوتی بھی نہیں ہیں۔ جب آپ ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں لا فیئر میں، دیٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ فار ایگزامپل اگر ہم لا فیئر کی بات کریں لا اینڈ آرڈر کو لے کر، تو کنورژن آف ایریاز، بی ایریاز انٹو ایریاز، یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے، دو کہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ یہ پاپولر نہیں ہے، لیکن اٹ از اے کریکٹ ڈیسیجن۔ دی لیڈرز ٹوک کریکٹ ڈیسیجنز، ناٹ پاپولر۔ دیر پا اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے، اور پورے پاکستان سے اس کی اپریسیشن بھی آ رہی ہے۔ سیکنڈ، ہمارے ہاں جو لاز تھے، ہماری سیکورٹی فورسز جو گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا کہ جو وہ لا فیئر میں فیل کریں کہ وہ کوئی ان لافل کام نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہماری حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے ہم نے فیس لیس کورٹس بنائے ہیں، مسنگ پرسنس کا ایک ایشو جس پر ساری دنیا نے پالیٹکس کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں سیاست ہی ایشوز بیسڈ رہی ہے، کہ ایشوز کو بنا کے، لیکن اس کے سلوشن پہ کسی نے کام نہیں کیا۔ وی آر دا فرسٹ ون جنہوں نے مسنگ پرسنس پہ ہم نے لیجسلیشن کی ہے کہ انفورسڈ ڈسپیرنس جس کا الزام ریاست پہ لگتا تھا، یہ تو اسٹیبلش کرنا اٹ سیلف بڑا مشکل ہے کہ اگر یہ انفورس ڈسپیرنس ہیں، سیلف ڈسپیرنسز ہیں، کاؤنٹ ڈائسی ہے، جیسے پچھلے کئی سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن سٹل اس کے لیے ہم نے ایک ایسا لاہ عمل بنایا ہے کہ ایٹ لیسٹ اب اسٹیٹ کی طرف سے دیر ول بی نو انفورسمنٹ، جو انفورس ڈسپیرمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی، بیکاز ہم نے سینٹرز بنائے ہیں، اس کا لاء پاس کیا ہے۔ فیملی کو پتہ ہوگا اگر اسٹیٹ کا کوئی ادارہ، پولیس، لیویز تو اب رہی نہیں، سی ٹی ڈی یا کوئی سیکورٹی ایجنسیز، جب ہم یہ سب مل کے کہتے ہیں کہ اٹ از این انٹیلیجنس ڈریون وار، تو اس کا کاؤنٹر کیسکو نے، پی آئی اے نے تو نہیں کرنا ہے، اس کا کاؤنٹر کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کرنا ہے۔ تو ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے کہ جس سے وہ کام کر سکے، ان کو وہ ٹولز دینا ہے تاکہ وہ اس جو ایک منظم قسم کی ایک تحریک جو پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کے لیے شروع کی گئی، اور اس میں وائلنس سب سے بڑا ٹول ہے، اس کے علاوہ بھی 1-2 ٹولز ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو، سیکورٹی فورسز کو بھی تو کوئی ٹولز دینے تھے۔ لیکن آپ کے دور میں بھی تو کچھ لوگ مسنگ پرسن بن گئے۔ دیکھیں، اب کیونکہ ہماری لاء جو ہے وہ انفورس ہو رہا ہے 1 فیبرری سے،
1 فروری کے بعد اسٹیٹ کی طرف سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومتی ایجنسیز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، تو ڈسپیرنس نہیں ہوگی، انفورس ڈسپیرنس. یس، جو سیلف ڈسپیرنسز ہیں ان کا میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ سوسائڈ بامبنگز میں جن پیرنٹس کے انٹرویو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو تو اسکول بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، وہ ہم سے رابطے سے اچانک گم ہو گیا. جب رابطے سے اچانک گم ہو گیا تو دیٹ مینس ہی از اے مسنگ پرسن، اور وہ چلا گیا BLA میں یا BLF میں یا اور اس طرح کے تنظیموں میں، اور وہاں جا کر اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے اور معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوا ہے. تو یہ بھی تو مسنگ پرسنز ہیں. ریاست کی طرف سے میں یہ 1 فروری کے بعد سے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی 100% اگر میں کہہ دوں کہ بالکل ہی مسنگ پرسنز نہیں ہیں، لیکن یہ بہت ڈائسی سا سبجیکٹ ہے. اس کا اسٹیبلش کرنا میرا اور آپ کا پہلے کتنے مسنگ پرسن تھے اور ان میں آپ نے کچھ برآمد کرا دیے؟ دیکھیے، جو ہمارے پاس ریاست کا جو میکنزم ہے دیٹ از اے کمیشن. اس کمیشن میں کوئی 200+ کیسز تھے. اس میں سے 200+ نہیں تھے، کچھ اس سے زیادہ تھے، لیکن مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد ہیں. 80% کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو گئے ہیں. اب جو رہ گئے ہیں اس میں بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے لیڈ لی ہے، اور ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے سیلف ڈسپیرنس والے کتنے ہیں، انفورس ڈسپیرنس کتنے ہیں، پھر یہ اسٹیبلش کرنا کہ یہ کس کے پاس ہیں. یہ سارے کویسچنز ہیں جو وہ کمیشن کام کر رہی ہے. تو ہم کمیشن کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ہم کمیشن کے ساتھ مل کے اس ایشو کو ریزالو کریں. لیکن فار فیوچر ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کر لیا ہے کہ اب جب کبھی سیکورٹی فورسز کو کسی بندے پہ شک ہوگا، جب یہ کہتا ہوں نا گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں، جب کنفرم ہو جائے کہ کوئی بلیک ہے، وہ ہے کہ جو بندوق لے کر آ کے آپ کے ساتھ، آپ کے مرتزن ہو کے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اس کا فیٹ تو وہی ہوگا جو اس نے خود چوز کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں یا سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، اب جیسے ایک پروفیسر صاحب پکڑے گئے ہیں کہ جو سوسائڈ بامبرز کو نہ صرف ٹرین کرتے تھے بلکہ ان کی لاجسٹک دیتے تھے، ان کو پہنچاتے تھے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے کرنا ہے. اس انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہم نے ٹولز دے دیے ہیں کہ اب وہ کم سے کم وہ سینٹرز میں ان کو لے کر آئیں گے. امیجیٹلی فیملی کو معلوم ہوگا، مجسٹریٹ کو معلوم ہوگا، اور پھر ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ سینٹر میں اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کو کریں گے. نہیں، ریاست کی طرف سے کچھ زیادتی تو ہوگی کہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین تک وہ سوئسائڈر بن رہی ہے بلوچستان میں. سلیم بھائی دیکھیے، فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تقریباً میرا گلا بیٹھ گیا ہے کہ اس لڑائی کا محرومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ یا محرومی، یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا. آج ہم نے اچھی گورننس کی وہ پریکٹسز شروع کیے ہیں جو لیٹر آن پروگرام میں اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کمپلیمنٹ کریں گی اسٹیٹ کو. اور اگر یہ محرومیاں ہیں یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یا یہ چیزیں ہیں، بیڈ گورننس ہے، یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے سیپریٹسٹ کو یا فائٹرز کو یا جو مسکرینٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں. بٹ دس از ناٹ دا ریزن. وہ جو لڑ رہا ہے وہ ریزن بتاتا ہے کہ بلوچ آئیڈینٹی پہ میں نے ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا ہے اور تھرو وائلنس کاٹنا ہے. اور دو ٹولز اس کے ساتھ اور ہیں، ایک وائلنس کا ٹول ہے، ایک سوشل منور کا ٹول ہے، اور ایک سوشل میڈیا کا ٹول ہے. وہ ان تمام ٹولز کو استعمال کر کے، اور یہ جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں، پروپیگنڈا اگینسٹ اسٹیٹ ہے، اور انڈر ڈیولپمنٹ کو انہوں نے اپنے پروپیگنڈا ٹول کا سب سے بڑا حصہ بنا ہوا ہے، جس طرح مسنگ پرسن کے پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہے. یہ اس کو ٹولز کا حصہ بنا کر اس محرومی کو، یہ تو وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی ایک کوشش ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریزن نہیں ہے، کیونکہ لڑنے والا یہ ریزن بتا نہیں رہا. جہاں تک خواتین کے خود کو، دس از نتھنگ نیو. یہ کیا دنیا کے باقی حصوں میں اندرا گاندھی کو ایک عورت نے نہیں مارا تھا؟ کیا ایمن الزواری یا اسامہ بن لادن ڈپرائیوڈ تھے؟ کیا بالاج مری ڈپرائیوڈ تھے؟ کیا اکبر بگٹی ڈپرائیوڈ تھے؟ یہ لوگ ڈپرائیوڈ لوگ تو نہیں ہیں، یا باقی لوگوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ ڈپرائیوڈ تھے. یہ ریڈیکلائز ہونا، اس کے لیے غربت ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا یا جاہل ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ ایک بلینڈ ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا، جس کو ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے.